تمہاری پریشانی اس بات کا ثبوت ہے کہ تم زندہ دل ہو، مگر مایوسی اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا یقین کمزور پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، اور جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اور سنو، جس رب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تاریکی سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا، کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری مشکلات کے اندھیروں میں تنہا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، بس اپنے کن کا انتظار کرو، وہ تمہاری ویران دنیا کو ایک لمحے میں گلزار بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ وہ بھی سنتا ہے جو تم کہہ نہیں پاتے، اور وہ بھی سمجھتا ہے جو تمہارے آنسو بیان کرتے ہیں۔ تمہاری وہ خاموش سسکیاں جو رات کے اندھیرے میں بستر کی شکنوں میں جذب ہو جاتی ہیں، وہ سب عرش پر سنی جاتی ہیں۔ تمہاری باری آنے والی ہے، بس تھوڑا سا صبر اور سنو، آزمائش صرف سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے توجہ کا نام بھی ہوتی ہے۔ جب وہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم دنیا سے امیدیں توڑ کر صرف اسی کو پکارو۔ اور کبھی کبھی تمہیں وہ نہیں ملتا جس کی تم شدت سے طلب کرتے ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے زہر ہے۔ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنی حکمت کے مطابق نوازتا ہے، اور یقین مانو اس کی عطا تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ اور جب تمہیں لگے کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں اور ہر کوئی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ گیا ہے، تو مسکرا دینا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے باقی سب کو ہٹا دیا ہے تاکہ تم صرف اور صرف اسی سے بات کر سکو۔ وہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھو، تمہارا بہایا گیا ایک ایک آنسو اللہ کے پاس امانت ہے۔ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں کو جوڑنے کا ہنر جانتا ہے۔ جب زمین والے تمہیں رد کر دیں تو آسمان والا تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔